اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں کھلے آسمان کے نیچے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو برتن نہیں دھونے چاہیے۔ یہ ایک مشہور بہت قدیم بزرگوں سے انہیرٹ آئی ہوئی روایت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی، اور وہ جب تک اپنے بچوں کو بتاتے رہے اور جب تک ان کے بچے سمجھتے رہے وہ پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے، ناگہانی دشواریوں سے آزاد رہے۔ لیکن جب بچے اپنے بڑوں پر سوال کرنے لگے اور بجائے ان کی تربیت سے، ان کی بزرگی سے انہینس کرتے، انہیرٹ کرتے، وہ الٹا ان پر کوشچن کرنے لگے، یہ کہاں درج ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ لکھی ہوئی کتابیں تو لوگوں سے آئی ہیں۔ پہلے قرآن والا آیا، پھر قرآن آیا۔ پہلے اہل اللہ، آل رسول، اہل بیت، اولیاء اللہ آئے، کتابیں تو بعد میں ان سے ان کے سینوں کی بدولت بنی ہیں۔ لیکن اب یہ امت اور اب یہ جنریشن دیکھنے والی چیزوں پر بلیو کرنے لگی، درج کی ہوئی چیزوں کو پوچھنے لگی تو وہ پریشان ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جد علم کا سمندر تھے، جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا ایک اکیڈمی بن کر وہاں سے گریجویٹ ہوتا تھا۔ آسمان کے نیچے مغرب یا غروب آفتاب کے بعد برتن دھونا کیوں جنات کو ٹریگر کرتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، یا ان کے اندر ایک بہت تحریک پیدا کر دیتا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ مغرب کے بعد سرکار علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جناتوں کو سرکار کی ریکویسٹ پر اجازت دی ہے، کیونکہ سورہ جن جب نازل ہوئی تو جناتوں کی جماعتیں حاضر ہوئی تھیں اور انہوں نے سرکار سے ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں ہڈیوں پر اپنی امت کو پیشاب کرنے کا منع فرما دیجئے، وہیں مغرب کے بعد ہمارے بچے بھی باہر نکلتے ہیں تو ان سے کہیے کہ وہ احتیاط کریں۔ لہٰذا سرکار نے فرما دیا غروب آفتاب کے بعد اپنے بچوں کو نہ چھوڑو۔ یہ پھر جناتوں کی آزادی کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سن سیٹ کے بعد باہر نہیں نکل سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ دن میں نہیں کرتے اب آپ کو وہ رات میں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی اور کی آزادی کا بھی وقت ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد جناتوں کا ٹریفک اتنا شدید شروع ہو جاتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کیونکہ ان کا وہ ٹائم کھول گیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گا کہ لوگ غروب آفتاب سے پہلے رمضان المبارک میں افطاری کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی افطاری کا سائرن ہوتا ہے ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے دن جناتوں کے لیے سناٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے لیے افطار کھل گیا ہے۔ اب وہ جس طرح مسلمان افطاری کی طرف لپکتے ہیں، اللہ خیر کرے، اسی طرح جناتوں کی وہ آزادی کا وقت ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس یہ ٹائم فریم ہوتا ہے صرف اور صرف طلوع آفتاب تک کے لیے۔ تو وہ طلوع آفتاب تک اپنی آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، ان کی ٹریفکنگ، ان کی روز معاش، ان کی ٹریڈ، ان کی رشتہ داریاں، ان کا نبھانا، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کی شادیاں، ان کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف وہی نہیں ہوتا، بلکہ جس گھر میں اگر کوئی درخت لگا ہے اس پر بھی جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو جب صحن میں کوئی بیٹی یا بچے اگر برتن دھوئیں تو ان کی ہونے والی ان برتنوں کی ڈسٹربنس سے اور اس پانی کے دھورنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جو برتنوں کی آواز ہوتی ہے وہ جنات کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے، دوسرا جو پانی ڈرین ہو رہا ہے یا نالیوں سے جا رہا ہے اس کا ڈرین ہونا ان کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ دیکھیے پرانے زمانے میں برتن سٹیل کے ہوا کرتے تھے اور مٹی کے برتنوں میں کھانا بنایا جاتا تھا اور سٹیل کے برتنوں میں برتا جاتا تھا، لہٰذا ان کے چھنکنے اور ان کے آپس میں ٹکرانے کا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا تھا، اور یہ جو پروڈکشن آف ساؤنڈ ہے اس کا ایک خاص پچ لیول ہوتا ہے جو کہ جناتوں کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں آپ کو اس وقت ٹائم نہیں ہے لیکن اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی میتھ سمجھ میں آ جائے۔ قدیم زمانے سے ایک عمل چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی پر کوئی بد نظر ہو یا اگر کسی پر کوئی بد اثرات ہوں تو کوئی باوضو شخص ہاتھ میں 2 مٹی کے پیالے لے کر
اور درود شریف پڑھے، پیالوں پر نہ پڑھے، بلکہ اگر دل میں درود شریف پڑھے یا زبان سے پڑھے لیکن پیالوں پہ دم نہ کرے، اور آیت الکرسی پڑھے درود شریف کے ساتھ اور مریض کے اوپر توڑ دے، تو اس مٹی کا چھنکنا مریض کی نظر کو توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس ٹوٹی ہوئی مٹی کو اٹھا کر کسی پاک جگہ ڈال دے، مریض کو نہلا دے۔ یہ ریزنیبل اس لیے ہے کیونکہ اللہ پاک نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور مٹی کو سپیریئر درجہ بخشا ہے جنات کے اوپر، فوقیت دی ہے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو جب آگ اگر لگی ہو کہیں اور آپ آگ پر اگر مٹی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آگ سے پیدا شدہ شیاطین یا جنات کسی پر پوزیسڈ ہو گئے، آ گئے، مٹی کے ٹوٹ جانے سے، جھڑنے سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب رات کو وہ برتن دھل رہے ہیں تو ایک لیول آف تھریٹ ہمیشہ جنات کو رہتا ہے، اس کا شور، اس کا ٹوٹنا، اس کا چٹکنا، خاص طور پہ اگر کوئی کانچ ہو ٹوٹ جائے، برتن ٹوٹ جائے یا برتنوں کا ٹکرانا آپس میں، یہ ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس میں خاص طور سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جو ایکسیپشنلی جن کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ ہیں کہ ان کے گھر میں درخت بھی نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ وہ اس وجہ سے، اس طرح سے کہ اوپر کانسٹنٹلی جنات کا ٹریفک گزر رہا ہوتا ہے۔ اب جب جو جنات کا ٹریفک گزر رہا تھا، وہاں برتن دھل رہے تھے، وہ وہاں رک گئے۔ ایک یہاں میں آپ کو حدیث بھی ہدیہ کروں گا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اسے پراپر ڈسپوز نہیں کرتے، تو جنات اتر کر آ کر اسے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے، آل رسول نے، اہل بیت نے برتنوں کو مکمل اچھی طرح صاف کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جو ریمینز آپ کے بچ گئے ہیں ان کو صاف کر کے پراپر ایک مقام پر ڈسپوز کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ اس میں جناتوں کی غذا ہے۔ اب جب وہ ساری چیزیں، جیسا کہ میں شروع میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ ڈرین ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، جنات گزر رہے ہیں، وہ اتر رہے ہیں، وہ چاٹنا چاہ رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کچھ کو اچھا لگ رہا ہے کہ جناب یہ تو ہماری غذا ہے، اب وہ انونیمس ان نون جنات اترنے لگے گھر میں۔ اب اس میں سرکش بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بے شرم اور بے حیا بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بے غیرت بھی ہو سکتے ہیں، اس میں طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہر قسم کے جنات ہو سکتے ہیں۔ وہ اترے، انہوں نے نظام ڈسٹرب کیا۔ اب آپ خود تصور کریں، آپ اپنے گھر میں کسی نامحرم کو آنا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بیل کیے بغیر آپ اجازت نہیں دیں گے کوئی آپ کے گھر کی پریمیسز میں، پیریمیٹرز میں داخل ہو جائے۔ اور یہی چیز رات کو آسمان تلے برتن دھونے کی مثبی ہے۔ جب تک ہمارے بچے بچیاں بڑوں کو سنتے رہیں گے، مصیبتوں سے بچتے رہیں گے۔ کہ اللہ پاک غازی بابا کے صدقے امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔